اچھا جی جوزف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مفتی صاحب میں کرسچن ہوں، پر ایک مطلب میں پروفیٹ محمد کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا جی اور ان کے کائنڈنیس سے میں بہت زیادہ انفلوئنس ہوا. اور جی. ایک آدمی کہہ رہے تھے کہ مطلب سلیوری کہہ رہے تھے، ہوں. تو میں کہوں گا کہ میں ان کا سلیو بننا تو بہت زیادہ پسند کروں گا اگر مجھے وش دیا جائے تو، ویسے انسان کا اتنی کائنڈ انسان ہے. ٹھیک. تو میرا یہ کوشچن تھا کہ مطلب بس ایک کوشچن تھا کہ مطلب قرآن میں ان کو میری کو مطلب عمران کی بیٹی اور ایرن کی بہن کیوں بتایا گیا؟ عمران کی بیٹی اور ایرن کی بہن. اچھا، ہارون کی جبکہ بہن اور عمران کی بیٹی. یہ ایک ہاں، بہت جبکہ وہ پرانا تو یہ ایک بہت پرانا آپ لوگوں کا جو ہے یعنی کرسچنس کی طرف سے یہ آبجیکشن کیا جاتا ہے. اس پر میں نے گفتگو بھی کی تھی کسی موقع پر، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ کس دن وہ کی تھی. عاصم بھائی اس تعلق سے کچھ ذہن میں آپ کے؟ جی، وہ کرسچن صاحب جو آتے رہتے ہیں نا، ان سے ہماری گفتگو اس پہ ہو گئی تھی، آئی اچھا تھنک کچھ 1 مہینے پہلے کے آس پاس. جی. اچھا، تو مجھے میں ویڈیو سرچ کر وہ کے دیکھوں نہیں، گا. اگر آپ اس کا ریفرنس دے دیں یا مختصر اس کو ذکر کر دیں جو آپ کی گفتگو. ریفرنس تو نہیں ہے جوسف صاحب، اس میں اصل یہ ہے کہ کنفیوز یہ کیا گیا ہے جو بیبلیکل ایونجیکل ہیں ان کی طرف سے کہ ہم یعنی قرآن میں جو ریفرنس ہے یعنی عمران کا، عمران دو ہے اسلامک ہسٹری میں. جو عمران نام کے لوگ ہیں وہ 2 ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں جو موسیس کے فادر ہیں، وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہاں کیا ہے کہ یعنی کہ جو ایونجلسٹ ہے وہ یہ کنفیوز کرتے ہیں کہ قرآن نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اسی عمران کی طرف کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ جو جس عمران کی بات یعنی کہ مریم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، وہ دوسری شخصیت ہے. وہ عمران الگ ہیں اور موسیس موسیٰ علیہ السلام کے جو والد عمران ہیں وہ الگ، 2 الگ الگ شخصیت ہیں. اور انٹرسٹنگلی کہ آپ کو کہ یہ جو قرآن کا کلیم ہے، جو ہسٹری یعنی کہ آج جو ہسٹری کو کھنگالا اور پڑھا جا رہا ہے، ایون جو یعنی کہ جس کو کہہ لیں کہ آپ اسرائیلائٹ ہسٹری ہے، اس سے اس بات کا سپورٹ ہو رہا ہے کہ قرآن اپنے اس نیریٹو میں بالکل درست ہے کہ عمران نام کے 2 شخصیت بنی اسرائیل میں ہیں، ایک نہیں. اس پہ ایون آپ کو جو غیر مسلم یعنی نان مسلم جو اکیڈمیشین ہیں ان کی بھی باتیں مل جائیں گی جو قرآن کے اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں کہ عمران نام کے 2 پرسنالٹی ہیں. اچھا، اور ایک میں مطلب لاسٹ کوشچن تھا. میں نے ایک مطلب حدیث سنی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ مطلب جب کوئی بچہ بورن ہوتا ہے تو 2 مہینے میں اس کو مطلب کوئی اینجل بتاتا ہے کہ یہ بوائے ہو یا گرل، اور اس کی پوری تقدیر لکھ دی جاتی ہے. تو اس کو لے کے اگر کلیریفیکیشن ہو جائے، کیونکہ مطلب یہ زیادہ سائنٹیفک لگ نہیں رہا ہے کہ جب بورن ہوتا ہے ہونے اس کے کی 2 یا 3. بات نہیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اینجل کو بھیجا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا لکھنا ہے. وہ ایک میٹا فزیکل ورلڈ میں اس کی پوری تقدیر کو لکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کب مرے گا، اس کا کیا رزق ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، وغیرہ وغیرہ. پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے. تو یہ حدیث ہے جی. اس میں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اچھا، تو مطلب وہ سپرم یا اوون سے نہیں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایکس کروموزوم کا؟ نہیں، میرے الفاظ کو غور کیجئے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ اس اینجل کو یہ بتایا جاتا ہے. اس اینجل کو تو نہیں پتا نا آگے کیا ہوگا، کہ وہ میل ہوگا کہ فیمیل ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی. ڈیسائیڈ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی ہونا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کروموزومز کے ذریعے. لیکن یہ ایک اینجل کو بھی نہیں پتا. اینجل کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، اور اس کا یہ رزق ہے، اور اس کی یہ عمر ہے، اور اس کا یہ کھانا یا پینا ہے، اور یہ اس کی تقدیر ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. I am inclined on accepting Islam. تو Okay. میرے بھائی ایک بات بتائیں، آپ کا نام جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے، جوزف، رائٹ؟ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. آپ نے آ کر بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس سے بہت متاثر ہوں، اور مجھے اگر یہ میری وش ہے کہ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں ان کا غلام بن جاؤں. تو بھائی یہ موقع تو آپ کے پاس ہے نا،
یہ موقع آج ہے آپ کے پاس، پوری زندگی جب تک آپ کی آنکھ بند نہیں ہوتی آپ ان کے غلام بن سکتے ہیں. غلام بننے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ کو حکم دے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو. ان کا حکم آج بھی موجود ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم ان کی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرو، اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، حضرت موسیٰ کو مانتے ہو، حضرت یحییٰ اور زکریا کو مانتے ہو، تو ان سب کو جو اللہ کا رسول مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانو، اور ان کی بات کے اوپر عمل کرو، ان کے مطابق زندگی گزارو. تو آپ اس طریقے سے جس طرح وہ تمام مسلمان کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ آپشن موجود ہے. Okay, I will think about it, definitely. جی ہاں بالکل. تو آپ اس کے بارے میں سوچیں اور مزید پڑھیں، گہرائی سے مطالعہ کریں، کبھی پریشر نہ لیں، اور بلاسفیمی نہ کریں. یہ دو چیزیں آپ کرتے رہیں انشاءاللہ تو آپ حق تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، Thank you. چلیں صحیح ہے.